اللہ رب العالمین نے زمین میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی. زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا نا، تو کہا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جاؤ موجیں مارو، ہر چیز تمہارے لیے، رج کر کھاؤ، عیاشی کر. دنیاوی فائدوں کی ایسی چیزیں جن چیزوں سے ہم بچ بھی نہیں سکتے، ان میں فی زمانہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے موبائل فون، ٹیلی فون یا موبائل سے متعلقہ جڑی ہوئی ساری چیزیں. یہ جدید دور کی ایک ایسی چیز ہے، حرام تو اس کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کہنے کی دلیل کوئی نہیں ہے. اور یہ فائدے مند اتنی ہے، اس کے فوائد اتنے ہیں، اس کی ضرورت اس قدر شدید ہے کہ کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا. اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جو اتنی ضروری چیز ہو وہ چیز حرام بھی ہو اور وہ ہر بندہ استعمال بھی کر رہا اور اس کے اوپر بات نہ کی جائے، تو حرام تو ہے نہیں. اب اس موبائل کے بارے میں اسلامی شرعی آداب اور اصول ضابطے کیا ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی اہمیت ہے تو چند موٹی موٹی وہ باتیں ہیں جو موبائل فون کے استعمال سے متعلق ہے، جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں اور اس فائدے کی بجائے ہم اس سے نقصانات نہ اٹھائیں. موبائل فون استعمال کرتے ہوئے بھی دوسرے کا حق، دوسرے کا احساس، اس کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے. مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر. حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو تخلیق کیا، اس میں جو بھی اشیاء، اجناس، اجسام کو پیدا فرمائے، اس کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں مختلف انداز سے دہرایا. کہا انسانوں، اللہ رب العالمین نے زمین میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. دین اسلام کا جو شریعت کا مزاج ہے وہ اس اصول سے سامنے آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جائز رکھی ہے، مباح رکھی ہے، حلال رکھی ہے. حرام چیزوں کی تعداد بہت تھوڑی، حرام چیزیں گنتی میں آ جاتی ہیں، شمار میں آ جاتی ہیں، چند ایک ہوتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا نا، تو کہا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جاؤ موجیں مارو، ہر چیز تمہارے لیے، رج کر کھاؤ، عیاشی کرو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک چیز سے صرف منع کیا، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا. تو علماء نے اس سے بھی یہ اصول لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو حلال کیا، سب چیزیں جائز ہیں، سب چیزیں حلال ہیں، سب چیزیں مباح ہیں، صرف وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے حرام کہہ دیا. اب حرام چیزیں تو جو ہے نا گنتی کی ہیں، چند ایک شمار. حلال تو شمار میں نہیں آ سکتی. کوئی بندہ گنتی کرنا چاہے کہ کیا کیا چیز جائز ہے اور کیا کیا چیز حلال ہے، وہ گنتی نہیں کر سکتا. پانی حلال ہے، شربت حلال ہے، شہد حلال ہے، دودھ حلال ہے، جوس حلال ہے، سارے پھل حلال ہیں، سبزیاں حلال، گنتی نہیں کر سکتا نا. حرام تو گنتی کر سکتا ہے. کتا حلال ہے، سور حرام، کتا حرام ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے. بس یہی موٹی موٹی چیزیں ہیں نا. پینے والی چیزوں میں حلال چیزوں کی گنتی کتنی لمبی ہے. حرام میں جو چیز نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے، خون حرام ہے، پیشاب حرام. بس اسی طرح جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، وہ بڑی محدود ہیں، وہ گنتی میں شمار میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کہہ دیا. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہ 11 ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ، فلاں فلاں 11 چیزیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر کتنی بڑی مہربانی اور کتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپشنز بہت زیادہ رکھ دی. سب کچھ حلال ہے، صرف جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان سے بچو. ہاں لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، دین کا معاملہ اس سے الٹ ہے. یعنی شریعت کا، عبادات کا، عقائد کا،
وہ معاملہ اس سے الٹ ہے. دنیا کے کام جتنے بھی ہیں ان میں اصل جائز ہے, اصل حلال ہے, حرام کی دلیل چاہیے, منع کی دلیل چاہیے. لیکن دین کا معاملہ جب آئے گا نا, دین کا, عبادت کا, نماز کیسے پڑھنی ہے ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا. نماز کتنی پڑھنی ہے, کب پڑھنی ہے, یہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے دلیل چاہیے. اصل میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے, ویسے تو یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ ایک اہم بات ہے, آپ یہاں سمجھ لیجئے. دین کے معاملے میں جب ہم کسی چیز کو بدعت کہتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو تم کہتے ہو ہر نئی چیز بدعت ہے, یہ پنکھے بھی تو بدعت ہیں, یہ لائٹیں لگی ہوئی بھی تو بدعت ہے, یہ مائک یہ بھی تو بدعت. نہیں, یہ عبادت نہیں ہے, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے, یہ عقیدے سے متعلقہ چیز نہیں ہے, یہ دنیا سے متعلقہ. نئی سے نئی گاڑی, نئی سے نئی ٹیکنالوجی, نئی سے نئی ایجادات جائز ہیں, ان کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے. لیکن عبادات میں نئی چیز کے لیے اختیار کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اگر میں اس مائک کو عبادت سمجھوں, میں کہوں بھی جمعہ اس مائک میں پڑھانا ثواب ہے, دلیل لانی پڑے گی نا, کس نے کہا ہے ثواب ہے. یا میں کہوں کہ مائک میں جمعہ پڑھانا, اسپیکر میں جمعہ پڑھانا گناہ ہے, دلیل لانی پڑے گی نا. جب ثواب اور گناہ کا تعلق آتا ہے تو یہ عبادت بنتی ہے. اس عبادت کے لیے اصلاً ہر کام منع ہے. کوئی کام عبادت سمجھ کر نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو, جب تک کہ اس کی دلیل قرآن حدیث سے نہ ملتی ہو. تو عبادات کے اور دنیا کے معاملات, ان دونوں کے درمیان فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. جب بھی کسی بندے کو بدعت کا مسئلہ سمجھایا جائے نا, تو وہ بدعت کو معاملات کے ساتھ کنفیوز کرتا ہے. وہ کہتا ہے نئی گاڑی میں تم بیٹھے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گاڑی میں نہیں بیٹھے تھے, وہ تو گھوڑے پر بیٹھتے تھے, تو تم تو بدعت کر رہے ہو. نہیں بھائی, گاڑی میں بیٹھنا گناہ یا ثواب کا معاملہ نہیں ہے, وہ دنیاوی ضرورت ہے. گاڑی میں بیٹھو, جہاز میں بیٹھو یا کشتی میں بیٹھو. تو یہاں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ دنیاوی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر, مسلمانوں پر یہ خاص رحم اور فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جائز اور مباح اور حلال قرار دیا. اور پھر جو چیزیں فائدے کی ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ایک اصول اور بتا دیا, احرص علی ما ینفعک. جو چیز میں تمہارے فائدے کی ہے نا اس کو اختیار کرو. جس چیز میں تمہارا فائدہ ہے, دنیا کا کوئی فائدہ ہے, اس کے لیے حرص کرو, اس کے لیے کوشش کرو, لالچ کرو, بشرطے کہ اس چیز کی وجہ سے آخرت کا نقصان نہ ہو رہا ہو. یا دنیا کی بہت ساری چیزیں فائدے کی ہیں لیکن ان کا فائدہ گناہ بھی ساتھ لاتا ہے, اور وہ گناہ بڑا ہوتا ہے, اور اس گناہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, قرآن نے منع کر دیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. شراب کے بڑے فائدے نظر آتے ہیں, تھکاوٹ اتر جاتی ہے, یا اور بہت سارے لوگوں کو شراب میں بڑے فائدے نظر آتے ہیں, جوئے میں بڑے فائدے نظر آتے ہیں, پیسہ بن جاتا ہے, بندہ ایک دم امیر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا, کہا ہاں اس میں فائدے تو ہیں, اسمہما اکبر من نفعہما, گناہ زیادہ بڑا ہے, اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. تو دنیاوی فائدے کی جتنی چیزیں ہیں جب تک ان میں گناہ نہ شامل ہو جائے, یا جب تک ان میں آخرت کا کوئی نقصان نہ شامل ہو جائے, ان کو اختیار کرنا چاہیے. دنیاوی فائدوں کی ایسی چیزیں جن چیزوں سے ہم بچ بھی نہیں سکتے, ہم باز بھی نہیں آ سکتے, ان میں فی زمانہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے موبائل. موبائل فون, ٹیلی فون یا موبائل سے متعلقہ جڑی ہوئی ساری چیزیں, یہ جدید دور کی ایک ایسی چیز ہے, حرام تو اس کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے, کہنے کی دلیل کوئی نہیں ہے. اور یہ فائدے مند اتنی ہے, اس کے فوائد اتنے ہیں, اس کی ضرورت اس قدر شدید ہے کہ کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا. اب موبائل کے فائدے تو میں گنوانے سے رہا کہ ایسا تو ہے نہیں کہ لوگ موبائل استعمال کرنا چھوڑ رہے ہیں. موبائل تو ہر بندے کے پاس ہے, یہاں بیٹھے ہر بندے کے پاس موبائل ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے. ہر شخص کے پاس موبائل ہے, اور موبائل ہر بندے کی ضرورت, زندگی کی ایسی ضرورت بن گیا ہے کہ اس کے بغیر سوچا نہیں جا سکتا, لازمی جز بن گیا زندگی کا. اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جو اتنی ضروری چیز ہو وہ چیز حرام بھی ہو اور وہ ہر بندہ استعمال بھی کر رہا اور اس کے اوپر بات نہ کی جائے. تو حرام تو ہے نہیں, ہے جائز, ہے مباح, ہے حلال, اس کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں, کوئی کراہت نہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں
اسلام نے ان کے نقصانات کو، ان کے مفاسد کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ بازار بدترین جگہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ اب بازار جانا ضرورت ہے، بازار جائے بغیر گزارا بھی نہیں۔ بازار جانا تو ہے، کاروبار کرنے ہیں، معاملات کرنے ہیں، ضروریات زندگی جڑی ہوئی ہیں، اب بازار جانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ بدترین جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جگہ، ناپسندیدہ ترین جگہ کیا ہے؟ بازار۔ ہاں، اب ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھا دی، قرآن نے بھی بتا دی کہ بازار میں جاؤ، دعا پڑھو، نظریں نیچی رکھو، راستے میں نہ بیٹھو، بازار میں کاروبار کرتے جھوٹ نہ بولو، ڈنڈی نہ مارو، بے حیائی نہ پھیلاؤ، یہ ساری بات۔ بعین ہی یہ موضوع بھی تھوڑا سا عجیب تو لگے گا آپ کو، لیکن بہت ضروری ہے۔ حالات اور وقت کے مطابق یہ بہت اہم موضوع ہے کہ یہ جو موبائل ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت بن گیا ہے، اس قدر شدید ضرورت بن گیا ہے کہ بس وہ بات کو آپ مذاق سمجھیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سانس نہ آئے تو خیر ہے، لیکن موبائل اگر بند ہو جائے تو یہ زیادہ مشکل بات ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بھی گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، خیر ہے، لیکن موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، موبائل پہ سگنل آنا بند ہو جائے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ زندگی موت کے برابر مسئلہ ہے کہ میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے کے قریب ہے یا اس پہ سگنل نہیں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ وائی فائی کا پاسورڈ۔ موبائل اگر چارج نہیں ہے تو موبائل کا چارجر، حال احوال، سلام دعا، خیر خیریت، یہ دریافت کرنا سیکنڈری ہو گیا۔ یعنی یہ موبائل اس قدر ضروری۔ اب اس موبائل کے بارے میں اسلامی، شرعی آداب اور اصول، ضابطے کیا ہیں، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو یہ جو موبائل ہے، جو نعمت ہے، یہ جو موبائل ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک فائدے کی چیز ہے، یہ نعمت زحمت بن جائے گی اور یہ فائدہ نقصان بن جائے گا، جو کہ ہو رہا ہے موبائل کے استعمال میں جب ہم شرعی حدود و قیود کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسی شریعت دی ہے، ایسے احکام دیے ہیں کہ اس میں رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے آنے والے جو بھی معاملات ہوں، جو بھی مسائل ہوں، ان کا حل موجود ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے جب اس موضوع کے اوپر مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہندو اور عیسائی اور کافر قومیں، ان کے ہاں تو اس چیز کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ڈپلوماز ہیں، کورسز ہیں۔ میں نے فرانس میں پڑھنا شروع کیا ان کا لا، تو فرانس میں باقاعدہ موبائل کے استعمال کے بارے میں قوانین بنے ہوئے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 7 بجے کے بعد کسی بندے کو بزنس کال کرے نا موبائل پر، جرم ہے، پرچہ ہو سکتا ہے۔ 7 بجے کے بعد آپ کسی بندے کو ای میل بھیج دیں اور وہ بندہ کہے کہ بھئی بزنس ہاورز ختم ہو گئے تو تم نے مجھے اس وقت موبائل پہ میرے میل کیا، تم نے مجھے کوئی بزنس میسج کیا، آپ اس کو پرچہ کٹوا سکتے ہیں، یہ جرم ہے۔ تو پھر جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو گوروں کے ہاں، انگریزوں کے ہاں اس چیز کو، فون ایٹیکیٹس، سوشل ایٹیکیٹس، اس کے اوپر ان کے ہاں کونسلرز موجود ہیں، وہاں پر باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ بات سکھاتے سمجھاتے ہیں بھئی فون استعمال کرنے کے آداب کیا ہیں، اور فون کے ساتھ یہ جو ٹیلی فون رابطہ اور یہ جو ہمارے معاشرتی آداب وہ کیا ہیں۔ تو پھر بڑے حیرانگی اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان چیزوں کا خیال اور پاس نہ رکھیں۔ اگر کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، اگر وہ ان چیزوں کے اوپر اتنا اہتمام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضرورت ہے، وقت کی ایک ضرورت ہے، بہت اس کی اہمیت ہے۔ تو چند موٹی موٹی وہ باتیں ہیں جو موبائل فون اور ٹیلی فون کے استعمال سے متعلق ہے، جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں اور اس فائدے کی بجائے ہم اس سے نقصانات نہ اٹھائیں۔ لوگوں کے حقوق ہیں، موبائل فون استعمال کرتے ہوئے بھی دوسرے کا حق، دوسرے کا احساس، اس کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات بھائیو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں موبائل فون ایک تو اسٹیٹس سمبل ہے،
موبائل فون خریدنے میں الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں کو موبائل فون صرف اس لیے بھی خریدنا ہوتا ہے کہ وہ دکھا سکیں کہ میرے پاس کتنا مہنگا موبائل. سب سے پہلے تو اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اور اس دین کے اندر جو اصول دیے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ریاکاری سے اور تکبر سے بچنے کا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اور کوئی بھی کام کرو نا اس کے اندر اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے. یہ میں کیوں لے رہا ہوں, میری ضرورت کتنی ہے, میری ضرورت کس موبائل سے پوری ہوتی ہے, بس کافی ہے اتنا موبائل لے لے. اور اس موبائل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میری ضرورت کی نہیں ہے. ایک بندے کو 50 میگا پکسل کیمرے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تصویریں کھینچنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. وہ اتنا مہنگا موبائل کیوں لے رہا ہے, صرف اس لیے کہ اس کا نیا ماڈل آ گیا. تو سب سے پہلے تو نمائش کے لیے, ریاکاری کے لیے, تکبر اور اپنے آپ کا ایک سٹیٹس پروف کرنے کے لیے کہ میرے پاس اپ ڈیٹڈ لیٹسٹ مہنگا ترین موبائل ہے, صرف موبائل اس مقصد سے لینا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے, یہ گناہ کی بات ہے. جو بندہ صرف اس وجہ سے موبائل لے رہا ہو کہ بھئی نئے سے نیا موبائل آ گیا ہے, اب مجھے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپ ڈیٹ کرنا ہے, اور مجھے اپنے دائیں بائیں اپنے دوستوں میں اپنے حلقے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے پاس سب سے مہنگا موبائل ہے, یہ لوگوں کو نیچا دکھانا ہے, یہ تکبر ہے, یہ نمود و نمائش ہے, ریاکاری ہے, پسندیدہ نہیں. اور موبائل لینے میں مقصد سامنے رکھنا. کیوں لے رہا ہے موبائل؟ موبائل کا بنیادی کام, ٹیلی فون کا, موبائل کا بنیادی کام تو رابطہ تھا, تعلق تھا, کمیونیکیشن تھا. پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑ گئیں, انٹرنیٹ آ گیا, بہت سارے لوگوں کے کاروبار آن لائن اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے. تو ہر بندہ اپنی ضرورت کے حساب سے مقصد دیکھے کہ میرا مقصد کون سا ہے وہ پورا, اور اس مقصد کے اندر اپنی نیت کو عبادت کے ساتھ جوڑنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, گھر بنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا یہ روشن دان جو ہے یہ تم نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس میں ہوا آئے گی, روشنی آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس میں یہ ارادہ کرو, یہ نیت کرو کہ یہاں سے آواز آئے گی اذان کی, یہ نیکی کی نیت ہے نا, عبادت کی نیت. روشنی اور ہوا تو پھر بھی آئے گی ہی آئے گی. اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہارا یہ روشن دان بنانا بھی نیکی عبادت بن جاتا. اب موبائل لیتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ نیت اور ارادہ رکھے کہ میں اس موبائل کے ذریعے دین کا علم سیکھوں گا, میں اس موبائل سے دین کے علم کو پھیلانے کی کوئی بات سوچوں گا, میں اس سے خیر کے کام کروں گا, میں اس موبائل پر قرآن پڑھوں گا, میں اس موبائل میں جو دیگر فائدے مند چیزیں ہیں میں وہ استعمال کروں گا, باقی کے کام, اس کے کاروباری کام, اس کے رابطے کے سارے کام وہ تو ہو ہی جائیں گے. لیکن اگر اس کے ساتھ وہ نیت اپنی ٹھیک کر لے تو یہ نیکی کا کام بن جائے, خیر کا کام. موبائلوں کے اوپر جب لاک لگے ہوتے ہیں, جب موبائل کو پاسورڈ لگے ہوتے ہیں, ہماری عادتوں میں کیوریوسٹی بہت ہے, تجسس بہت ہے. ہر بندہ دوسرے بندے کے نجی زندگی کے اندر جھانکنا اپنا فرض سمجھتا ہے. عمومی زندگیوں کے اندر بھی ہر بندہ دوسرے بندے کے معمولات زندگی کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ہر بندہ دوسرا. اسلام نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے. لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرو, لوگوں کے بارے میں جاسوسیاں نہ کرو, لوگوں کے بارے میں ان کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو. یہی ساری باتیں موبائل پر بھی اطلاق ہوتا ہے. کسی کا موبائل, جیسے پہلے وقتوں میں کسی کا خط پڑھنا معیوب بات تھی نا, یہ بے ادبی سمجھی جاتی تھی, یہ ایٹیکیٹس کے آداب کے منافی تھا. ایسے ہی کسی بندے کے میسیجز پڑھنا, کسی بندے کا موبائل فون کھلا مل جائے اس کو دیکھنا, سکرین شاٹس لے لینا اور ویڈیوز کو لیک کر دینا, یہ سارے فتنے جو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں, یہ ویڈیوز کے لیک ہونے کا مسئلہ, سکرین شاٹس کا مسئلہ, ریکارڈنگز کا مسئلہ, چوری چھپے ایک دوسرے کے موبائل سے دوسری باتیں دوسروں کو بھیجنے کا مسئلہ. بھائیو یہ غیبت ہے, جاسوسی ہے, یہ فتنہ پروری ہے. اسلام نے اسے منع کیا, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. موبائل اس سے جڑی بہت ساری چیزیں پرائیویسی سے متعلق ہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے پرائیویٹ معاملات میں دخل اندازی کرے. پردہ رکھے, دوسرے کے اگر کوئی عیب والی چیز اس کو مل, یہ الگ بات ہے بڑوں کی, والدین کی الگ بات ہے کہ والدین چھوٹے بچوں کو موبائل استعمال کرنے کی کتنی اجازت دیں کتنی نہ دیں. جیسے میں نے شروع میں بات کی نا, اللہ اکبر, چھوٹے بچوں کو خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے.
جب ان کے والدین بڑے ان کو استعمال سے منع کرتے نا موبائل سے, تو وہ میرا یہ فتویٰ جا کے کوٹ نہ کر دے کوئی جی مولوی صاحب نے کہا تھا موبائل جائز ہے, حلال ہے, موبائل مباح ہے. کئی دفعہ چیزوں کا حکم حالات کے تحت یا شخص کی وجہ سے یا حکمت کی وجہ سے بدل جاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی روزے کے اندر میں بوسہ لے سکتا ہوں, اپنی بیوی کو کس کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کر سکتے ہو. ایک دوسرا شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ کہا نہیں. دو لوگ ہیں, ایک کو کہا تم کر سکتے ہو, ایک کو کہا تم نہیں کر سکتے. دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. حضور نے کہا ہاں تمہیں مجھے پتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہو کہ سوال ایک ہے, جواب فرق ہے. ایک شخص کو میں نے کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہو روزے کی حالت میں, اور دوسرے کو میں نے منع کر دیا. کیوں؟ کہا یہ بزرگ ہے. والشیخ یملک نفسہ, یہ بزرگ ہے. اگر یعنی آپ اس کو تھوڑا سا سلینگ ورڈز میں سمجھنا چاہیں, اے بابا ہے, اے دی خیر ہے, یعنی یہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے, یا یہ تھوڑا سا سنجیدہ فکر آدمی ہے, یہ تھوڑا سا عمر رسید آدمی, اس کی خیر. تم جوان جان آدمی ہو, تم جذبات پر قابو نہیں رکھ سکو گے. تمہیں بوسے کی اجازت دیں تو تم مجامعت تک بات لے جاؤ گے. تمہیں اجازت نہیں ہے. ہاں تمہیں اجازت ہے. بعین ہی اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو, کوئی سرپرست خامند بھی اگر اپنی بیوی کو منع کرے, باپ بھی اگر اپنے بیٹے کو منع کرے, چھوٹے کو, اپنے ماتحت کو, اس کو کہے کہ بھئی تمہارے لیے موبائل کا استعمال اس قدر اچھا نہیں ہے, تو اس کو آگے سے یہ ضد اور یہ دلیلیں نہیں دینی چاہیے. اور جی دیکھو جی جائز ہے, جی حلال ہے, جی تم کیسے روک سکتے ہو مجھے؟ روک سکتے ہیں اگر اس چیز کا سد ذرائع اسی کو کہتے ہیں. اسلام نے, شریعت نے اس کا پورا ایک قانون بنایا ہے. کسی عورت اور مرد کو آپس میں بات کرنا منع نہیں ہے. کوئی خاتون کوئی مرد دو آپس میں ضرورت کی بات کر سکتے ہیں, علیحدگی میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن کہا کہ کوئی نامحرم مرد اور عورت کسی ایک جگہ پر علیحدہ اکٹھے نہ ہوں. وجہ اس سے فتنہ شرارت آگے تک جا سکتا ہے. بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نرم آواز میں, لوچدار آواز میں, بناوٹی میٹھی میٹھی آواز میں باتیں نہ کرو. کیوں کہ اس سے کام آگے بڑھ سکتا ہے. تو سد ذرائع کے طور پر بہت ساری چیزوں کو منع کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹا بیٹی کو اس کو منع کرتا ہے کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے, موبائل تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں موبائل کے استعمال کی ابھی حاجت نہیں ہے, تم بڑے ہو جاؤ, جب تمہاری ضرورت ہوگی تب تمہیں دیں گے, یا اتنے وقت سے اتنے وقت تک کے لیے استعمال کرو, اس سے زیادہ نہ کرو. تو ان کو بھی بات ماننی چاہیے. تو یہ بات تھی والدین اگر بچوں کے موبائل کے اوپر چیک کرنے کے لیے اپنی مرضی سے پاسورڈ اور لاک لگائیں تو بچوں کو آگے سے یہ دلیل دینی نہیں بنتی, او جی آپ میری پرائیویسی میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں. جب تک بچہ زیر تربیت ہے, والدین کے ماتحت ہے, والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کی الماری کو چیک کریں, اس کے بیگ کو چیک کریں, اس کی ڈائری کو چیک کریں, اس کے موبائل کو چیک کریں. کر سکتے ہیں والدین تربیت کے لیے, لیکن عمومی کلیہ کیا ہے, دوست کا موبائل نہ چیک کرے. کوئی بندہ راہ جاتے بیٹھا ہوا, عام لوگوں کی ہماری مجموعی عادت یہ, کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, موبائل کھولا ہوا ہے, اس کی موبائل اسکرین میں اپنی آنکھیں ڈال دیں گے. وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس کی گیلری, اس کی تصاویر, اس کی چیٹس, یہ ساری چیزیں دیکھنا یہ تجسس کے زمرے میں آتا ہے, یہ اس کے عیب جھانکنے کے زمرے میں آتا ہے, اس کے بارے میں بدگمان ہونے کے زمرے میں آتا ہے. اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور کال کرتے ہوئے, فون کرتے ہوئے بڑے مسئلے ہیں. فون کرتے ہیں جب کسی بندے کو تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اب جب فون کرنا ہے تو فون کرتے ہی چلے جانا ہے, کرتے ہی چلے جانا ہے. قرآن میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے آداب سکھائے ہیں, ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. رابطہ یہ بھی ملاقات کی ایک صورت ہے نا, جب ہم فون کرتے ہیں تو یہ ایک ملاقات کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر اس بات کو سکھایا ہے. کسی کے گھر جاؤ, ملاقات کے لیے جاؤ, پہلی تو بات ہے اب ہمارے پاس یہ موبائل ہے نا, موبائل سے تو ہم پہلے وقت سے پہلے بھی اجازت لے سکتے ہیں, کال کرنے سے پہلے میسج کر سکتے ہیں. تو اصولی طور پر تو ہونا ہی چاہیے کسی کے گھر جانے سے پہلے بندہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ یہ اس کے گھر جانے کا وقت بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. کسی کے گھر جانے سے پہلے دیکھو کہ یہ پردے کے اوقات تو نہیں ہے, یہ سونے کے اوقات تو نہیں ہے. فجر کے فوراً بعد کسی کے گھر نہیں جاؤ. ظہر کے بعد جب کیلولے کا وقت ہے, کھانے کا لنچ کا وقت ہے, ظہر کے بعد کسی کے گھر نہیں جاؤ. عشاء سے پہلے, عشاء کے بعد
جب کھانے کا وقت ہے, سونے کا وقت. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 وقتوں کے بارے میں تو کہا, یہ 3 وقت خاص طور پر پرائیویسی کے وقت ہے. عورات کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو, پرائیویسی کو. یہ 3 وقت لوگوں کے نجی, ان کے اپنے فیملی ٹائم ہوتا ہے, پرائیویسی کا ٹائم ہوتا ہے. فجر کے بعد کسی کے گھر مت جا تھم کو, عشاء کے بعد کسی کے گھر بیل مت بجاؤ, ظہر کے آرام کا, کھانے کا, فیملی ٹائم کا خیال کرو. اسی طرح فون کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے, یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے, کھانے کا وقت تو نہیں ہے, یہ جو میں جو کال کر رہا ہوں یہ کس لیے ہے؟ دوستوں یاروں کا کال کرنے کا ایک اور حساب ہے, لیکن جب ہم کمرشل, جب ہم کاروباری اور اپنے جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات کی بات کر, رات کو 2:30 بجے ایک بندے نے فون کیا, کہتے جی وہ آپ نے پوسٹ لگائی تھی فلاں جاب کے لیے, آپ کے پاس ویکینسی اویلیبل ہے. میں نے کہا بھائی یہ بزنس آورز ہیں. کہتے جی بزنس آورز کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تم اپنی ڈگری کو آگ لگا دو, تم نے جو پڑھایا ہے تم اس کو آگ لگا دو, تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ بزنس آورز کیا ہوتے ہیں. یعنی 9 to 5 یا جو بھی مصیبت ہمارے ہاں, ایک تو یہ بھی ہے کہ ہمارے آفس آورز اور ہوتے ہیں, مارکیٹ آورز اور ہوتے ہیں. اور یہ جب سے یہ آن لائن ساری چیزیں آئی ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا کال سینٹرز والوں کو رات کی جاب کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو بزنس آورز ہیں میں اس میں کال کر رہا ہوں, آرام کے وقت میں تو کال نہیں کر رہا. اور اس میں ایک اور چیز بھی دھیان رکھنا چاہیے, یہ اسٹیٹس ہے نا, واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ, یا واٹس ایپ پر شو ہو جاتا ہے یہ بندہ آن لائن ہے, فیس بک پر شو ہو جاتا ہے آن لائن. کسی بندے کو آن لائن دیکھ کر اس کو کال ٹھوک دیں, اور جناب جی کی عالم میں دیکھا تو آن لائن بیٹھے سی. اور بھائی وہ آن لائن اگر بیٹھا تھا وہ تمہارے لیے نہیں بیٹھا تھا, ممکن ہے اس کو اس وقت بات نہ کرنی ہو, وہ کسی اور کام کے لیے آن لائن بیٹھا ہو, وہ کوئی اور ریسرچ ورک کر رہا ہے, کوئی اپنے بزنس میں کے لیے بیٹھا ہے, تمہارے لیے آن لائن بیٹھا تھا. کال کر دینا یہ مناسب نہیں. کال کرنے کے لیے وقت کا انتخاب کریں, پھر جب کال کر لے, کوئی بندہ کال کر لے, دونوں کے لیے آداب ہیں, کال کرنے والے کے لیے بھی, جس کو کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی. کرنے والا ایک دفعہ کال کی ہے, فون نہیں اٹھایا, تھوڑی دیر ٹھہر کے دوبارہ کر لے, تھوڑی دیر ٹھہر کے 7/12 کر لے, بس 3 بار سے زیادہ کال نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے واقعے کے بارے میں, سند کے بارے میں تھوڑا سا ذوف ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا کہ کسی گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو, کھول دے, سو بسم اللہ, نہ کھولے واپس آ جاؤ. ایک صحابی وہ گئے, انہوں نے جا کر دستک دی, ایک گھر میں, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5-6 گھروں میں انہوں نے. تو لوگوں نے کہا بھی آپ ہر گھر میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, سلام کرے گا. کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے دروازہ کھول کر یہ کہہ دے کہ تم چلے جاؤ, میں نے تم سے نہیں ملنا اور میں چلا جاؤں. یہ ایک اور بات ہے. یعنی ایک ادب یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, 3 دفعہ بیل بجائی, اس نے فون نہیں اٹھایا, اب آپ خاموشی اختیار کریں, اب آپ صبر کریں. اور ایک اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فون اٹھاتا ہے ایک بندہ, کہتا ہے یار میں آج گل نہیں کر سکتا, مہربانی پھر کس نام کرنا. ناراض نہ ہو, لے ادھر موڈ دیکھو, فون چک کے میں نے فون کاٹتا. ہاں اگر ایک بندہ فون اٹھا لیتا ہے, فون اٹھا کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں ابھی بات نہیں کر سکتا, مصروف ہوں, تھوڑی دیر بات کرنا, یہ بالکل جائز بات ہے. اس پر موڈ بنانے کی, اس پر ناراض ہونے کی, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح جب آپ کسی کے گھر گئے اور وہ دروازہ کھٹکھٹائے, آپ نے دروازہ کھول دیا, اس نے وہ دیکھ کر کہتا ہے اور یار میں آج نہیں مل سکتا, مہربانی تجھے چلے جاؤ, پھر آنا, تو چلے آئیں. یہی ادب ہے, یہی طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ مسلط ہو جائے. مسئلہ اصل میں یہ بھی ہے, لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کا فون نہیں اٹھاتے, تو فون اٹھانے کے لیے سننے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ فون سنے, فون سن کر جواب دے, بات کلیئر کر دے کہ جی میں آپ کا فون فلاں وجہ سے نہیں اٹھا رہا, اگر آپ کا میرا کوئی وعدہ تھا, آپ کا میرا کوئی لین دین کا معاملہ تھا تو ٹھیک ہے, ہم اس مسئلے میں دوبارہ بات کریں گے, ابھی آپ بات نہ کریں. اور فون کرتے میں پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بدل کر فون کریں گے ان نون نمبروں سے. یہ جائز نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے پاس ایک شخص آیا, اے جی میں ایک فلاں بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ آپ جیسے کاروبار کے اندر ہے, آپ اس بندے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جانتا. نمبر دیا مجھے, کہا جی یہ کال آپ ملا دیں. میں کیوں ملا دوں, اے جی میرا فون نہیں اٹھاتا, جی آپ مجھے اس کے بارے میں. بھائی میں کوئی پولیس میں ہوں, میں کوئی تفتیش کے محکمے میں ہوں, میں کیوں کسی بندے کی تفتیش کروں تمہارے لیے؟ میں اس بندے کو تلاش کر کے اس کا پردہ, اس کا عیب, اس کا راز تمہارے لیے میں کیوں کھولوں؟ آپ اس کے لیے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے رابطے کے ذریعے سے, اپنے طریقے کے ذریعے سے, تو کسی دوسرے بندے کے نمبر سے فون کر کے او جی تسی میرا فون نہیں چک دے, میں کہا نمبر بدل کے فون کر کے دیکھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ممنوع اوقات کا, اور یہ
جو ہے نا ان چیزوں کا خیال کرنے کے ساتھ پھر اگلے آداب ہیں. سلام کریں, فون کے بعد اپنا تعارف کروائیں. یہ تو بنیادی موٹی باتیں ہیں. تعارف نہیں بندہ کرواتا. کئی لوگ ایسے ہیں فون کر کے, او جی مینو پہچانو, او جی پہچانے نہیں. کتنی دیر اس بات میں گزر جاتی ہے جو تجھے مینو پہچان ہی نہیں رہے. تو پھر کوشش کرو بھائی اپنا تعارف کروائیں, میں کون بات کر رہا ہوں. اور فون کر کے خیر الکلام ما قل ودل. فون کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیکج لگایا ہوا ہے گھنٹے کا تو گھنٹہ ہی بات کرنی. جو ضروری بات ہے ضروری بات, فون کیا, کام کی بات کی, ختم. خیر الکلام ما قل ودل, مختصر بات کی, بامقصد بات کی, بات ختم. اب فون کے اوپر اور سنایا, اچھا پھر اور کوئی نوی تازی. یہ ساری باتیں وقت کا ضیاع ہے دوسرے بندے کا, وہ کس حال میں کس حال میں نہیں. اور جب کوئی بندہ فون سن رہا ہو, اگر کوئی مجلس میں بیٹھا ہے, اس کو بھی چاہیے کہ وہ فون اٹھا کر باہر چلا جائے. لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں نہ ہنگنی شروع کر دے. تمہاری باتیں, اپنا پردہ خود بھی رکھو, اپنا راز خود بھی رکھو, اور دوسروں کو بھی چاہیے. اگر ایک بندہ فون پر بات کر رہا ہے, کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا, کیوں جی تم کیوں کھڑے ہو, جی میں آپ کا فون سے فارغ ہونے کا. بھائی میں فون پر بات کر رہا ہوں, بات کر لینے دو. دوسرے بندے کی باتوں کو سننے کے لیے بیچ میں آ کر کھڑے ہو جانا اچھی بات نہیں. اور فون مسجد میں آنے میں, جنازے میں جائیں, کسی مجلس میں جائیں, ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, فون سائلنٹ کر دیں, فون سائٹ پر رکھ دیں. مسجد کے اندر فون کے آداب میں سے یہ بھی ہے رنگ ٹون, گانوں والی رنگ ٹون تو آپ کو پتہ ہی, وہ تو مستقل گناہ ہے. اور ایسی رنگ ٹون لگا لینا جس میں بہت اونچی آواز ہے, یہ بھی دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہے. اور علماء کا فتویٰ ہے قرآن, درود اور یہ نعتوں والی رنگ ٹون لگا لینا, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. سادہ بیل جیسے گھروں میں ہوتی ہے, ٹانگ آواز آتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے, بس اس طرح کی سادی بیل لگائیں موبائل پر بس, اور مسجد میں آتے ہوئے بند کر دیں. پھر بہت سارے لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے, فون مسجد میں آگے بھول جاتا ہے بندہ, انسان ہے, اس نے سائلنٹ نہیں کیا, آف نہیں کیا, بیل بج گئی ہے, نماز کے دوران بند نہیں کریں گے, ایک کال آ رہی ہے, دوسری کال آ, یہ کال کرنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس وقت میں کال کر رہا ہوں, یہ نمازوں کے اوقات تو نہیں ہے. اس کال کر دیتے ہیں جب دل کرتا ہے. پھر اگر کال بج رہی ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ موبائل جیب سے نکالو, سائلنٹ کر دو, آف کر کے جیب میں ڈال لو, بجائے اس کے کہ 4 رکعتوں میں 40 دفعہ موبائل بجے 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 بجے, ساری نماز خراب ہو, اور نماز کے بعد مسجد میں لڑائی الگ سے پڑ جائے, اور تینوں تمیز نہیں, تو فون بند نہیں کیتا. یہ شرمندہ, اور باقی سارے لوگ اس کو اوپر چڑھائی کیے ہوئے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں موبائل کے استعمال سے, موبائل کے آداب سے متعلق, کہ یہ ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. غیر محرم سے بات کرتے ہوئے چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, اپنی آواز کا خیال کرنا چاہیے. فون کرتے ہوئے غصہ نہ ہو, نرم آواز سے بات کریں, پست آواز سے بات کریں. ضروری نہیں ہے فون پر کسی بندے نے فون ملایا ہے, اتنی اونچی آواز سے بات کرے کہ اگلا بھی ڈرا ہوا ہے اور جو ادھر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ڈرا ہوا. اور غیر محرم سے بات کرنے میں بھی یہ بھی بڑی ایک اہم ضروری بات ہے. فون کریں, کسی کے گھر میں فون کیا آپ نے, گھر سے کسی بچے نے اٹھا لیا ہے, کسی عورت نے, آپ نے کسی اپنے دوست کو فون کرا, اس کے گھر والوں نے فون بند, جی ٹھیک ہے معذرت میں بعد میں فون کرتا ہوں. یہ بھی ایک بڑے المیہ کی بات ہے کہ وہ سارا اخلاق جو اپنے گھر والوں کو لینا چاہیے تھا, وہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے. ایک ہمارے دوست سے کہنے لگے کہ عورت جتنا گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے نا, اتنا وہ اپنے گھر میں تیار ہونا شروع کر دے, اور مرد جتنا گھر سے باہر کی عورتوں کے ساتھ بااخلاق ہوتا ہے نا, اتنا بااخلاق اپنے گھر کی عورت سے ہو جائے تو معاشرے کے آدھے مسائل حل ہو جائیں. ذرا اس چیز کو بھی غور کریں, اس پر تصور کریں کہ جتنی اخلاق, جتنا اچھا رویہ ہم کسی نامحرم عورت کے ساتھ رکھتے ہیں, اتنا ہم اپنی امی کے ساتھ, اپنے گھر کی بہن, اپنی بیوی کے ساتھ رکھیں تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں. اور جتنا کوئی عورت گھر سے باہر نکلتے ہوئے نامحرموں کے لیے, غلط جگہ پر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے, بنتی سنورتی ہے, اتنا وہ اپنے گھر میں اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو موبائل فون کے استعمال میں یہ ساری باتیں ہیں. واٹس ایپ کے استعمال میں بھی خاص طور پر, واٹس ایپ پر اپنے ایموشنل میسیجز واٹس ایپ پر نہ کریں. اپنے امی ابو کو, خاوند اپنی بیوی کو, بیوی اپنے خاوند کو, بیٹا اپنی ماں کو, باپ اپنے بیٹے کو, ضروری میں کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے ایموشنل احساسات, اپنے جو آئیڈیاز ہیں, اپنے خیالات ہیں, وہ واٹس ایپ کے ذریعے. واٹس ایپ پر صرف بات ہوتی ہے, بندہ سامنے نہیں ہوتا. ملاقات سب سے اچھی ہے, وقت دینا. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے, یہ بھی بہت ضروری ہے. کوئی بندہ اگر امریکہ میں ہے, کوئی سعودیہ میں ہے, کوئی بیٹا اپنے باپ کو, کوئی خاوند اپنی بیوی کو فون کر کے حال چال پوچھے, بھی بڑا ضروری ہے. لوگ آج کل یہ بھی نہیں کرتے. لیکن جب ایک ہی شہر میں, ایک ہی علاقے میں رہ رہے ہیں
تو واٹس ایپ پر میسج چھوڑ دینے سے, اپنے اسٹیٹس چڑھا دینے سے یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنی بیوی کو جو وقت دینا تھا وہ دے لیا, میں نے اپنے ماں باپ کا جو حق ادا کرنا تھا وہ کر لیا. اور یہ اپنے ایموشنل میسیجز اور اپنے اس طرح کے کانفلکٹ سالونگ میسیجز جو ہوتے ہیں نا, وہ واٹس ایپ پر نہیں کیے جا سکتے. واٹس ایپ پر صرف چند الفاظ ہیں, چند جملے ہیں, آپ سامنے نہیں ہیں, آپ کا چہرہ فیس سامنے نہیں ہے, آپ کے ایکسپریشنز اور آپ کے جذبات سامنے نہیں آ رہے. تو اپنی جتنی جذباتی باتیں ہیں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں, اس طرح کی ساری باتوں کے لیے واٹس ایپ کو مت استعمال کریں. اور واٹس ایپ کے اندر گروپوں میں جتنی جنگیں ہیں, جتنی غیبتیں ہیں, جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, ایسے گروپوں کو چھوڑ دیں اور ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہوئے ان سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا